سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارا عنوان چل رہا تھا کہ نیکی کرنے کے راستے بہت زیادہ ہیں، آدمی بہت سارے طریقوں سے نیک اعمال کر سکتا ہے۔ آج اس کا دوسرا درس ہے، 8ویں حدیث میں اس کے اوپر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ اے مسلمانوں کی عورتوں، اپنی پڑوسی عورت کے تحفے کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ خطاب اگرچہ عورتوں کو ہے لیکن مراد پوری امت ہے۔ بکری کا کھر عموماً تحفے میں نہیں دیا جاتا، ایک حقیر سمجھی چیز سمجھ جاتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں اشارہ فرمایا کہ چاہے وہ بکری کا کھر یعنی کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تمہیں تحفے میں ملے تو اس تحفے کو حقیر نہ سمجھو۔ اور خطاب عورتوں کو کیا ہے، مراد پوری امت ہے۔ عورتوں کو خصوصی خطاب کرنے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ مرض عورتوں کے اندر زیادہ ہے۔ وہ فلانی جڑا تھا چولے پوچھنا تک کے نائی، یہ کوئی دیونے نہ ہے، یعنی عورتیں زیادہ ان چیزوں کے اندر ملوث ہیں کہ وہ چیزوں کی حقارت کو بیان کرتی رہتی ہیں۔ فلانی چیز یہ ساڑھے سٹیٹس دے ہے، ساڑھے معیار دے مطابق ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا ہدیہ تحفہ ہوتا ہے، چاہے وہ معمولی چیز کا ہو، نہ دینے سے تو وہ معمولی چیز ہی دینا بہت بہتر ہے۔ تو ہدیے اور تحفے سے برکات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے، لوگوں کو ہدایہ دے کر، تحائف دے کر۔ میں اگلے دن گیا خوشاب میں، تو ایک جگہ کے اوپر بیٹھا رہا، تو واپسی پہ نکلا تو انہوں نے پھر پیچھے سے آواز دی، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھا میں نے اس کو بھیجا، بھائی خیر تو ہے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ وہ گیا اندر اور انہوں نے ایک پینسل دی ہمیں کہ یہ لکھنے کے کام آ جائے گی۔ تو تحفہ تھا نا، ایک بال پین، معمولی پینسل تھی، اور انہوں نے ہمیں تحفے میں دے دی۔ تو ہم نے بصد عیز و نیاز اس کو قبول کر لیا۔ تو کوئی چیز بھی تحفے میں دے دینا۔ حافظ عبد المجید صاحب میرے پاس، میں جب دورہ تفسیر کرتا تھا راول پنڈی میں، تو وہاں تشریف لائے، تو کہتے ہیں کیا تحفہ لے آؤ؟ میں نے کہا چلو باہر جاتے ہیں۔ تو ریڈی کے اوپر مسواک کھڑے تھے، میں نے ایک اٹھا لیا، بھائی اس کی قیمت آپ دے دیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بھائی دیکھو، تحفے سے محبت پھیلتی ہے۔ تحفے کا کیوں؟ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اس کو چیز دیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تحفہ لینے والا اس کو حقیر نہ سمجھے، اور دینے والا بھی اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نامی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یا یہ فرمایا کہ 60 سے زیادہ شعبے ہیں۔ یہ شک پڑ گیا حضرت ابو ہریرہ کو، 70 سے زیادہ کہے یا 60 سے زیادہ فرمائے۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ
وہ یہ قول ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ ہے ایمان کا سب سے افضل شعبہ۔ اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں، بلکہ کس کے اوپر بھروسہ؟ مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ، یہ افضل ہے ایمان کا سب سے شعبہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا ادنا ترین شعبہ وہ یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی کسی کی گاڑی پنچر ہو گئی، کوئی کیل پڑا ہے، گاڑی پنچر ہو جائے گی، کہیں کوئی کانٹے دار کوئی شاخ پڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یا رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تو دکاندار اپنے بورڈ بھی رستے کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ریڈی والے بھی رستے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارا مارکا بھی رستے کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے رستے کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا فوت ہو جاتا ہے تو جو چاہے مرضی کر، تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے۔ حیا انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے۔ ایمان کا بہت بڑا شعبہ کیا ہے؟ حیا، اللہ نصیب فرمائے۔ 10ویں حدیث اس عنوان پر، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی سفر میں جا رہا تھا اور اس کے اوپر پیاس کا غلبہ ہو گیا، پیاسا ہو گیا۔ فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب، اس نے ایک کنواں دیکھا تو اس کنویں کے اندر اترا اور اس نے پانی پیا۔ پرانے زمانے میں کنویں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس انداز میں کنواں بنایا جاتا تھا کہ کوئی پتھر یا اینٹ جو تھی کنویں کی دیوار، اس کو بڑھا کر رکھا جاتا تھوڑا تھوڑا، تاکہ کوئی اترنا چاہے تو اس میں اتر جاتا۔ ابھی وادی سون میں بھی کچھ کنویں انگریز دور کے ایسے ہیں جن کے اندر سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ اس کنویں کے اندر اترا، وہ آدمی، اس نے پانی پیا۔ ثم خرج فاذا کلب یلحس یاکل الثرى من العطش، جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا ہے جس نے زبان نکالی ہوئی ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے، ہانپ رہا ہے، اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، تو اس آدمی نے اپنے آپ سے یہ بات کہی کہ اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، اسی طرح یہ بھی پیاسا ہے۔ فنزل البئر، اب وہ آدمی کنویں میں اترا، فمالا خفہ معا ثم امسکہ بفیہ، اس نے اپنا موزہ اتارا، کیونکہ اس زمانے میں چمڑے کی جوتی ہوتی تھی، اور یہ آج کل کی تو گندگیاں رستے کے اوپر بہت زیادہ پڑی ہوتی ہیں، اس زمانے میں یہ کوئی گندگی نہیں ہوتی تھی، آبادیاں بھی کم ہوتی تھیں اور یہ غلاظتیں بھی کم ہوتی تھیں، تو جوتا اتارا اور کنویں کے اندر اترا، اس جوتے کے اندر پانی بھرا اور اس جوتے کو اپنے منہ کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب دونوں ہاتھ تو ہے نا، وہ اینٹ اوپر چڑھنا ہے تو جو چیز بھی تھی، اینٹ تھی، پتھر تھی، یا جب یہ ساڑی مال ہونی ہے، اس طریقے کی کوئی چیز جو بھی تھی، اس ہاتھوں کو تو ان سے پکڑنا تھا، تو جوتا اس نے کتے کے اوپر رحم کر کے منہ کے اندر پکڑا پانی کا بھرا ہوا، حتی رقیہ فسق القلب، یہاں تک کہ اوپر چڑھ آیا اور اس نے کتے کو وہ پانی پلایا۔ فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ تو کتنے، تو حضور نے جب یہ واقعہ بیان کیا نا، قالوا یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے اوپر بھی اجر ہے؟ فقال فی کل کبد رطبۃ اجر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، ہر جانور کے ساتھ ہمدردی کرنے کے اندر بھی اجر ہے۔ اور بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بخش دیا، فادخلہ الجنہ، اور اللہ نے اس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے
بینما کلب یطیف برقیۃ قد کاد یقتلہ العطش اذ رأتہ بغیۃ من بغایا بنی اسرائیل، کہ وہ اس حالت میں کتا کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، پیاس کی وجہ سے وہ اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ اس کو قریب تھا کہ پیاس قتل کر دیتی، یعنی پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ ایک بنی اسرائیل کی ایک باغیہ عورت نے، بدکارہ عورت نے دیکھا، یہ اس عورت کا تذکرہ ہے، فنزعت موقہا فاستقت لہ بہ فسقتہ فغفر لہا بہ، تو اس نے یہ اس طریقے سے اتری اور جوتے کے اندر پانی اتارا اور منہ سے پکڑ کر اس کو باہر کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ تو یہ ایک معمولی چیز، ایک جانور کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون سی نیکی کو درجہ قبولیت ملتا ہے۔ ہر نیکی، زندگی کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زندگی کے بڑے عمل شاید اللہ قبول نہ کرے اور ایک چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو ان نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ 11ویں حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو جنت کے اندر دیکھا جو جنت کے اندر چل پھر رہا تھا، اور اس کے جنت میں جانے کی وجہ یہ تھی کہ رستے کے اندر ایک درخت تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے اس درخت کو کاٹا رستے سے، اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دی۔ کوئی ککر، کوئی بیر، کوئی ایسا درخت ہوگا، کوئی مڑائی وغیرہ جو لوگوں کے کپڑوں سے الجھ جاتا تھا، تو اس کو، تو یہاں ان احادیث کو پیش نظر رکھیں، اور ہمارا جو طرز عمل ہے من حیث القوم بنتا جا رہا ہے، مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، کہ اپنی سیڑھیاں بھی گلی کے اوپر ہم رکھ دیتے ہیں، رستے کو تنگ کر دیتے ہیں، نالی گندا پانی سارا جو ہے وہ نالی کے بجائے سڑکوں کے اوپر ہم پھینک دیتے ہیں، گھر سے تو نکلے اور باہر جائے لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو جائیں، لوگوں کو تکلیف ہو جائیں۔ یہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں، نالی کو صاف کر دینا، رستے سے کوڑا کرکٹ کو، میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا، پچھلے درس میں بھی کہا کہ پرانی ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے گھر کی حدود تک گلی کو صاف کرتی تھی، اور اب ہمارا گھر میں جو کچرا ہوتا ہے وہ ہم گلی کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو گالیاں بھی دیتی ہیں، بھائی مزہ ہے نا لوگوں دا، ان کو تکلیف ہو تو پھر نتیجہ جہنم ہوئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس نے درخت کو کاٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دی۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے رستے سے ایک شاخ پڑی تھی کانٹے دار، اس کو اس نے رستے سے ہٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو یہ چونکہ تکلیف دے رہی ہے اور اس کو میں تکلیف دور کرتا ہوں مسلمانوں سے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اگر سارا معاشرہ ہی ایسا بن جائے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا، تو معاشرے کے اندر بدامنی کبھی بھی نہیں آ سکتی، نفرتیں کبھی بھی نہیں آ سکتی، محبتیں آ جاتی۔ تو جو خدمت ہے نا، اسی میں عظمت ہے، جو خادم ہوتا ہے اسی کو اللہ بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو عظمت بخشتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو خوش دلی سے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے۔ 12ویں روایت، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، جس آدمی نے وضو کیا اور وضو بھی اچھے طریقے سے کیا، یعنی پورے آداب کے ساتھ اس نے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا، فاستمع وانصت، اور وہاں آ کر بات سنی اور چپ رہا، وضو کیا کامل طریقے سے، جمعے کی طرف چل پڑا، اور جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اور پھر اس نے وہاں جا کر خاموش رہا اور خاموشی سے بات سنی، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اس کو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اس کو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، اس سے بھی 3 دن زائد، یعنی 10 دنوں کے گناہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ومن مس الحصا
فقد لغا، اور جس آدمی نے کنکریوں کو مس کیا اس نے لغو کام کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں صفیں تو ہوتی نہیں تھی، یہ پختہ فرش تو ہوتے نہیں تھے، کنکریاں نیچے ہوتی تھی، تو کسی نے کنکریوں کو دوران خطبہ یا اس کنکریوں کو سیدھا کیا تو اس نے بھی لغو عمل کیا ہے، جمعے کے ثواب کے اندر کمی ہوگی۔ اور جب امام خطبہ دے رہا آتا ہے، شاید وہ روایت یہاں ہو یا نہ ہو، اس روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور کوئی شور کر رہا ہے تو کسی نے کہا کہ چپ ہو جا، تو اس نے بھی لغو کام کیا ہے، چپ بھی کرانے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13ویں حدیث، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے۔ کمال ہے، ابو ہریرہ نے کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وقت گزارا، بس 24 گھنٹے وقف کر دیے اور اتنی احادیث روایت کی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، کہ جب مومن بندہ، یا آپ نے فرمایا کہ مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہروں کو دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے وہ چہرے کے دھونے کی وجہ سے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ او ما آخر قطر الماء، یا آپ نے یوں فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيَّةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے سارے گناہ جو ہیں وہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خرجت كُلُّ خَطِيَّةٍ مَشَتْهَا رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ یہ وضو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہاں گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے، اس کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ مومن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کہیں گناہ کبیرہ ہو گیا تو مومن آدمی فوراً توبہ کر لیتا ہے، تو جب اللہ سے توبہ ہو گئی تو کبیرہ گناہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا، اور صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ وضو وغیرہ اور ان چیزوں سے معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ چھوٹے چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں، تو یہ عمل وہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ سمجھی بات؟ یہ مطلب ہے۔ 14ویں حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے درمیان والے گناہوں کو، جب تک کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ گناہ کبیرہ سے، حدیث میں صاف آ گیا نا، گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے رہو تو جمعے کی نماز دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، رمضان دوسرے رمضان تک کے صغیرہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو درمیان گناہ ہو گئے صغیرہ، وہ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتی ہے۔ 15ویں حدیث اور آخری آج کے درس کی، یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ وہ نیکیاں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، اور جن کے ذریعے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، وہ بتائیں، ایسے اعمال بتائیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں
اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ قال اسباغ الوضوء علی المقارہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تکلیفوں کے باوجود وضو کو کامل طریقے سے کرنا، تکلیفوں کے باوجود وضو کو، پانی دور ہے، تکلیف ہے نا، دور پانی حاصل کرنا، اور پانی گرم نہیں ہے، پانی ٹھنڈا ہے، سردی لگتی ہے، تکلیف ہے، اور پانی کی وجہ سے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ پانی سے قطع ہے، تکلیفوں کے باوجود وضو کو کیا کرنا، کامل کرنا۔ وکثرت یا جگہ ایسی ہے بیٹھنے کی وہ صحیح نہیں، ابھی نمازی ہے نا مسجد میں انتظامیہ امام سارا نو پھکڑ کر دینے ویسے نا وضو والی جگہ تو صحیح بنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے، تکلیفوں کے باوجود وضو کو کامل طریقے سے ادا کرنا، اور جو حشر ہم کرتے ہیں وہ تو الٹا ہمارے گناہوں کے اندر اضافہ کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بھی بندے ہیں، ان سے بھی قصور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کو تم بھی اپنے حصے کا کام کر لیا کرو۔ اور پھر دوسری چیز وکثرت الخطا الی المسجد، اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، مسجد دور ہے تو یہ چل کر زیادہ قدم جتنا دے گا تو یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، یا یہ مطلب ہے کثرت الخطا کا کہ بار بار وہ مسجد کے لیے چلتا ہے، بار بار وہ مسجد کے لیے چلتا ہے تو کثرت سے قدم اٹھا رہا ہے۔ اور تیسری چیز وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو کیا کرتا ہے، بلند۔ اس کا ایک مطلب تو بڑا ظاہر ہے کہ ایک نماز پڑھی پھر وہیں بیٹھ گیا دوسری نماز کے انتظار کے لیے، یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ نماز پڑھی ہے اور پھر تیار ہے کہ اذان ہو، جہاں کہیں بھی ہوگا پھر میں مسجد میں آ جاؤں گا، تو یہ انتظار نماز میں ہے سارا وقت، چاہے وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ فذالکم الرباط، حضور نے فرمایا کہ یہ ہے رباط، یعنی مواظبت، ہمیشگی ان اعمال کے اوپر کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اپنی رضا کی خاطر یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درس اور اس عنوان کے اوپر چلے گا انشاءاللہ۔